الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر کلام چل رہا ہے، اتباع پر بھی ہے، لیکن انشاءاللہ میں سیکنڈ جب میں سیشن ہمارا شروع ہوگا سمجھ لیں اتباع کے بارے میں، تو سرکار کے وہ اعمال و افعال ذکر کریں گے جو ہمارے لیے واجب الاتباع ہے یا مستحب ہے کہ ہم ان میں سرکار کی پیروی کریں۔ یہ جو ہے ابھی جو میں گفتگو کر رہا ہوں وہ اطاعت رسول پر ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے احکام ارشاد فرمائے، اور بعض اوقات ایسا بھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کچھ باتیں ریپیٹ ہو جاتی ہیں، لیکن وہ میں اسی لیے بار بار ان کو وقتاً فوقتاً دہرا بھی دیتا ہوں، یا آپ کو تکرار محسوس ہوتی ہے کہ دیکھنے والے ہمیں نئے نئے جوائن کرتے رہتے ہیں۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ پرانی باتیں ذہن سے نکل چکی ہوتی ہیں، اور یہ اسلوب کوئی نیا نہیں بلکہ قرآن کا اسلوب آپ دیکھیں ایسا ہی ہے۔ یہ قرآن ایک سپارے میں ایک بات کہے گا، پھر تیسرے سپارے میں پھر اس بات کا تکرار، پھر 7ویں سپارے میں کر دیا۔ بعض اوقات تو ایک ایک واقعہ قرآن پاک میں 4 5 6 جگہ بیان کر دیا گیا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ اگر کسی نے درمیان سے شروع کیا تب بھی وہ واقعہ اس کو مل جائے، شروع سے پڑھتا آ رہا ہے تب بھی اس کو واقعات مل جائیں گے، اور اسی طریقے سے اس واقعے کی اہمیت کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ اتنا اہم ہے کہ یہ بار بار نگاہوں سے گزرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ذہن سے نکل گیا ہو، پہلے اگر پڑھا بھی ہے دوبارہ مستحضر ہو جائے، تو اس لیے چند چیزیں دوبارہ ریپیٹ کر دی جاتی ہیں۔ ہمارے وہ بھائی بہن جو ریگولر ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہرگز یہ سوچ کر کہ یہ تو بات ہم پہلے بھی سن چکے ہیں، اس بات کو نظر انداز نہ کریں۔ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ پھر بھی آپ کو سیکھنے کو ملے گا، کوئی نئی بات بھی اس میں ہوتی ہے، نیا پہلو ہوتا ہے۔ اور میں اکثر سمجھاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 15 20 منٹ 18 منٹ جتنا دیر آپ بیٹھتے ہیں، بے شمار رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس کا اثر آپ گھر میں محسوس کریں گے۔ گھر میں برکت پیدا ہوگی، شیطان کا اثر کم ہوگا، فتنے دور ہوں گے، برائیاں دور ہوں گی۔ اور میں آپ کو ایک صحیح بات عرض کرتا ہوں، یہ اس لیے نہیں کہ میں اپنے پروگرام کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اچھے اصلاحی پروگرام ہر ایک میں تقریباً یہ برکت ہوتی ہے کہ جب آپ ان کو غور سے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور ان کی برکات سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو آپ پہ جادو ٹونے اور مختلف قسم کے آپ پہ وار کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کو پروٹیکشن فراہم کرے گا۔ اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر سمجھ میں آ جائے تو آپ کی خدمت میں زبان کے بارے میں جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا وہ میں آپ کو بتا رہا تھا۔ اسی میں سے ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ تعالی کی رضا مندی کی بات کرتا ہے اور اس کی طرف اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے اس کے کئی درجے بلند فرما دیتا ہے۔ اور بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی بات کر دیتا ہے جس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کی وجہ سے جہنم میں جا گرتا ہے۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی لیے دیکھیں کہا نا، سرکار پہلی حدیث تھی کہ سرکار نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ تو جب آپ اچھی بات کہتے ہیں اس سے آپ روٹین کے مطابق اچھی بات کہہ رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پر بچوں کو سمجھا رہے ہیں اچھی بات، شاگردوں کو سمجھا رہے ہیں، کسی مسلمان کو سمجھا رہے ہیں، کوئی بیان کر رہے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، ہماری زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ یعنی ازلی اس کا فیصلہ ہوتا ہے کہ جب یہ بات ایسی کوئی کہے گا اس کو انعام ملے گا، تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ پھر وہ شخص ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے اور اس پہ خصوصی طور پر کرم فرماتا ہے اور اسے کئی درجے بلند کر دیتا ہے۔ اور بسا اوقات جو فضول قسم کی گفتگو کرنے کے عادی ہوتے ہیں، زبان کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں، علم دین پاس ہوتا نہیں ہے، اچھی صحبت کبھی اختیار نہیں کی ہے، ایسے لوگ بہت بڑے خطرے میں ہوتے ہیں۔ اور اس پہ اگر گھمنڈ پیدا ہو جائے، دل میں غرور اور تکبر بھرا ہوا کوٹ کر کہ کسی کی نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو ایسے تو بیچارے بدبخت، پھر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ بہرحال ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں، اگر کوئی مسلمان ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرمائے اور اس کی حفاظت فرمائے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم ان سے نفرت رکھتے ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کے پاس علم دین نہیں، دوسرا آپ بے عملی کی چلتی پھرتی تصویر ہے،
تیسرا اس پہ غرور و تکبر میں مبتلا ہو کہ کسی کی نصیحت بھی قبول نہیں کر رہے اور بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں منہ پھیلا پھیلا کر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ بیچارہ، اس کا بڑا خطرہ ہے، کسی ٹائم بھی اس کا ایمان ہاتھ سے جا سکتا ہے۔ تو ان کے بارے میں سرکار نے گویا کہ فرمایا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی کوئی بات کر دیتا ہے اور اس کی طرف دھیان بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو جہنم میں گرا دیتا ہے، یعنی گرائے گا، مستقبل کے اندر جہنم میں ڈل جائے گا۔ تو یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا انسان کو کہ اوہو بھئی میری گرفت ہو گئی، کس وجہ سے؟ وہ فلاں وقت میں ایک جملہ آپ نے کہا تھا نا، اس وجہ سے، اور آپ نے اس پہ توبہ نہیں کی تھی، اس کی طرف توجہ نہیں کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو میں خصوصی طور پہ گزارش کروں گا کہ دین کو موضوع بحث نہ بنائیں۔ جتنے بھی عام لوگ ہیں، عوامی لوگ ہیں یا سطحی قسم کی معلومات رکھنے والے ہیں، خدا را اپنی توجہ کا مرکز دین کو نہ بنائیں، یعنی بحث کے اعتبار سے۔ آپ دین کی باتیں سیکھیں، ان پر عمل پیرا ہوں، آسان طریقے سے کسی کو بتائیں، مان رہا ہو ٹھیک، بحث میں نہ جائیں۔ جب آپ بحث میں جاتے ہیں تو گہرائی میں اترنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ دین ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کسی کو غوطہ لگانا نہ آتا ہو تو میں نے ابھرتے ہوئے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے، وہ ڈوب جاتے ہیں اور بس پھر باہر نہیں نکل پاتے، یعنی ختم ہو جاتے ہیں، ایمان ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کی غلط باتیں زبان سے نکل جاتی ہیں جو نہیں نکلنی چاہیے، کیونکہ ہم اس فیلڈ کے لوگ ہیں، ہم بڑی گہرائی کے ساتھ علم کو پڑھتے ہیں۔ ہم نے اصول پڑھا ہوتا ہے، اصول فقہ پڑھا ہے، اصول حدیث پڑھا ہے، اصول تفسیر پڑھا ہوا ہے، منطق، فلسفہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، اور دیگر بہت سارے فصاحت ہے، بلاغت ہے، دیگر علوم پڑھے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں، اور پھر شروحات کثرت سے ہم نے پڑھی ہیں، پرانی کتابیں پڑھتے ہیں، تو گفتگو کی گہرائی، باتوں کی گہرائی، اس کے مختلف پہلو ہمارے پیش نظر ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود احتیاط ہوتی ہے کہ نہیں یار کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکل جائے جو قابل گرفت ہو۔ اور ایک آدمی جس نے کچھ بھی ان میں سے نہیں پڑھا، وہ سطحی قسم کا کہتے ہیں جی ہم ریسرچ کر رہے ہیں انٹرنیٹ پر۔ ارے بابا بھائی توبہ کرو، آپ اگر آپ نے میڈیکل کی کوئی بھی کتاب نہ پڑھی اور آپ بیٹھ جائیں کہ جی میں ریسرچ کر رہا ہوں، نئی دوائی کی ایجاد کر رہا ہوں اور انٹرنیٹ پہ ریسرچ کر رہا ہوں، کوئی مطلب آپ کی اس بات کو قبول کر سکتا ہے؟ ہنسیں گے لوگ آپ پر۔ اس کی ہر چیز کی گہرائی ہوتی ہے، پہلے ایک بیس ہوتی ہے، اس کو وہ بیس آپ کو حاصل ہونی چاہیے، بنیاد آپ کے پاس ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد اور مزید علوم ہوتے ہیں، پھر کہیں جا کے آپ اس درجے پہ پہنچتے ہیں کہ آپ کچھ غور و تفکر کر کے نتائج نکال سکیں۔ اور انسان نے کچھ بھی نہ سیکھا ہو، وہ ابتدائی حاصل کرنے کے لیے انٹرنیٹ پر بیٹھا ہو، کیسے کرے گا بیچارہ؟ وہ صحیح ابتدا حاصل کر سکا ہے، نہیں کر سکا، پھر مزید گہرائی کے اندر جو اتر رہا ہے وہ صحیح سمت میں جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا، بغیر استاد کی کو کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ غلط ہے، اس سے انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا بحث نہ کریں۔ اپنے نوجوان بھائی بہنوں سے کہوں گا کہ آپ ہرگز اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں اگر کوئی آپ سے بحث کرنے لگے، آپ کہیں بھائی ہمیں اتنی معلومات نہیں، اب علماء سے معلوم کریں، ہمیں ایک اچھی بات معلوم تھی آپ کو بتائی، وہ مانتے ہیں ٹھیک، نہیں مانتے منوانا ہمارا کام نہیں ہے، چھوڑ دیں اس کو۔ خرابی پیدا ہوتی ہے جب آپ بحث میں آتے ہیں، ضد باندھ لیتے ہیں کہ نہیں میں تو منوا کے چھوڑوں گا، کیسے نہیں مان رہا یہ، اور سامنے والا کہتا ہے میں مانوں گا نہیں، میری بات مانو۔ اس میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، پھر اس میں تلخی بڑھتی ہے، اور پھر اس میں کفریات زبان سے نکلنے شروع ہوتے ہیں۔ سمجھانا ہمارا مقصد ہے، سمجھیے بہت ضروری ہے۔ حضرت ابو عبد الرحمن بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی بات کرتا ہے، اس کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ کہاں تک پہنچے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لیے قیامت کے دن تک اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب راضی ہو جاتا ہے۔ اور بسا اوقات آدمی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ایسا کلمہ بولتا ہے کہ اسے گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ کہاں تک پہنچے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اس شخص کے لیے اپنی ملاقات کے دن تک ناراضگی لکھ دیتا ہے، یہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ معلوم یہ ہوا کہ گفتگو بہت ہی سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے۔ ہمارے بڑوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو شروع سے ہی آہستہ آہستہ زبان کی حفاظت کا شعور دیں۔ اگر بچے الٹی سیدھی گفتگو کرتے ہیں، بڑے پیار سے ان کو سمجھاتے رہیں، اور یہ سمجھانا تسلسل سے جاری رہنا چاہیے۔ یہی مطلب ہمارے گھروں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جب بچے بڑوں کو بہت زیادہ بولتے دیکھتے ہیں اور بے پرواہ ہو کر بولتے دیکھتے ہیں اور بہت چیخ چیخ کر بولتے دیکھتے ہیں، ہر چیز پر آزادانہ تبصرہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، یہ چیزیں بچوں کے اندر بھی آ جاتی ہیں۔
پھر چونکہ خود بڑے ہمارے اکثر بے عملی کا شکار ہوتے ہیں ان امور میں، تو وہ بچوں کو روک بھی نہیں پاتے، یہ سوچ کے کہ ہم خود بھی کر رہے ہیں ہم کیا روکیں۔ اب وہ بچوں کے اندر بھی گندگی چلی جاتی ہے اور پھر وہ بچے خطرے میں پڑ جاتے ہیں، اور جیسے جیسے وہ باہر نکلتے ہیں وہ گھر کے اندر یہ عادت اتنی پختہ ہو چکی ہوتی ہے کہ باہر نکلنے کے بعد کیسے اپنے آپ کو کنٹرول کریں گے، اور وہاں پہ جا کے تباہی۔ اس لیے گھر سے ہی ماحول بنانا ہوتا ہے۔ تو ہم گزارش کریں گے اپنے گھر کے جو بڑے ہیں، جیسے ماں باپ ہوتے ہیں، بڑے بھائی بہن ہیں یا دیگر چچا ماموں تایا ہے، کہ ایک ماحول بنائیں اپنے لیے بھی اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بھی۔ اگرچہ میری یہ بات تو مطلب یہ کہ بہت ہی مشکل ہے کہ کوئی اس کو سن کر اس پر عمل پیرا ہو، ہمیں بھی ماحول پتہ ہے کہ اپنا احتساب کرنا بڑا مشکل کام ہے، سب سے مشکل کام، کہ اپنا احتساب کرنا، اپنے عمل کو اچھا کر لینا، اپنے عمل کو اچھائی کی طرف لانا، برائی کو چھوڑ دینا، یہ اکثر بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اور ہم کم ہمت بھی اتنے ہوتے ہیں کہ تھوڑی کوشش کرتے بھی ہیں تو کچھ عرصے کرنے کے بعد اپنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، بھئی ہم سے نہیں ہو رہا، پھر دوسروں کی تو اصلاح گئی اپنی بھی چھوڑ دیتے ہیں، بولتے ہیں اپنے بھی پھر آزادانہ گزارتے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، تسلسل سے محنت کریں، اپنے بچوں پہ آنے والی نسلوں کو تباہی سے بچانے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ تو کوئی کرے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کرے تو میرا بہرحال کوئی نقصان نہیں، ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم بتائیں۔ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں، یعنی اس پہ سختی سے عمل پیرا ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ تم یہ کہو کہ میرا رب اللہ تبارک و تعالی ہے، پھر اس پر استقامت پذیر رہو۔ تو اس کا مطلب یعنی اللہ میرا رب ہے کہنے کا مطلب خالی نہیں زبان سے جملہ کہو اور بس، پھر یہ مراد یہ ہے کہ رب کو رب مان لو، اور اس کے بعد جب رب کو رب مانا تو پھر اللہ کا حکم بھی ماننا ہوتا ہے۔ اس نے جو عقائد بیان کیے انہیں اختیار کرو، جو اس کے احکام ہیں انہیں اختیار کرو، جن باتوں سے منع کیا ان کو چھوڑو، گویا کہ بس اس پر لگ جاؤ تو کامیابی ہے۔ پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ خطرے والی چیز جس کا آپ کو مجھ پر اندیشہ ہو کیا ہے؟ یعنی ایسی کوئی چیز بتائیے کہ جو آپ یہ سمجھتے ہو کہ وہ خطرہ ہے، بہت خطرناک ہے اور مجھ تک پہنچ سکتی ہو، وہ کیا چیزیں مجھے بتائیے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس کو پکڑا اور پھر فرمایا یعنی یہ زبان۔ تو یعنی گویا کہ سرکار نے اپنے صحابی کے لیے فرمایا کہ میں آپ کے لیے سب سے زیادہ خطرناک چیز آپ کی زبان کو سمجھتا ہوں۔ تو یہ بالکل صحیح بات ہے۔ اپنے گھروں میں آپ دیکھ لیں جھگڑوں کی وجہ کیا ہے؟ یہ زبان۔ یہ ہماری خواتین جو بڑی مظلومہ بن جاتی ہیں، بسا اوقات رو رو کے بتاتے ہیں صاحب میرے شوہر نے مجھے مارا ہے، برا بھلا کہا ہے، اور عورتوں سے مراسم رکھتا ہے، نان نفقہ نہیں دیتا ہے، ظلم کرتا ہے، اور جب ان سے پوچھا جائے تو ابتدا بعض اوقات انہی سے ہوتی ہے۔ اتنا زج کر دیتی ہیں شوہر سے لڑ کر، اسے بیزار اور بے رغبت کر دیتی ہیں اپنی ذات سے کہ وہ ضد میں آ کے پھر غلط کاموں میں لگ جاتا ہے۔ ہر جگہ کیس نہیں ہوتا، بعض جگہ شوہر کا، بلکہ بہت جگہ شوہر کا قصور ہوتا ہے، لیکن بہت سارے ایسے بھی کیسز ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ایسی ہی بہنوں کو سمجھانا مقصود ہے کہ پہلے وہ اپنی زبان کو چلاتی ہیں، خاموش نہیں رہتی، ہر چیز میں بحث کرتی ہیں، ہر چیز میں اس کو شوہر کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہیں، اس پہ طنز کرتی ہیں اور بدگمانیاں کرتی ہیں، اور کچھ ثبوت کے بغیر الزام لگا دیتی ہیں شوہر کے اوپر، اور منہ بھر بھر کے الزام لگاتی ہیں تم غلط کام کرتے ہو، عورتوں سے تمہارے مراسم میں۔ شوہر کہتے ہیں کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ بس میں کہہ رہی ہوں ہے ایسا، میرے گمان ہے ایسا۔ بھئی آپ کون سا اللہ کی ولی ہیں، کوئی رابعہ بصریہ تو نہیں بن گئی ہیں کہ آپ روشن ضمیر ہو گئی ہیں اور ہر چیز آپ بتا رہی ہیں؟ اپنی زبان سے اپنا گھر خراب کرتی ہیں۔ پھر جب شوہر ضد میں آتا ہے، وہ اپنی جو پہلے وہ مصلحتوں کی وجہ سے خاموش رہا کرتا تھا، اور یہ اس کو بھی اپنا کمال سمجھتی ہیں کہ دیکھا میرے اتنا روب اور کمال ہے، میرے سامنے شوہر بولتا نہیں ہے۔ پھر جب وہ بولنا شروع کرتا ہے، پھر وہ اپنے خول سے باہر نکل آتا ہے، پھر وہ گھر کے ماحول کو کہتا ہے بھاڑ میں جائے گھر کا ماحول، اس نے تو زندگی عذاب بنا لی ہے، کب تک اس کے سامنے خاموش رہوں؟ پھر یہ فوراً سمٹ کے مظلومہ بن جاتی ہیں، اپنا ماضی نہیں بیان کریں گے ہم نے کیا کیا ہے۔ تو زیادہ تر خواتین جو ہے اپنی زبان کی وجہ سے اپنا گھر خراب کر رہی ہیں۔ اسی طریقے سے ساسیں، نندیں، بہویں یہ آپس میں زبان سے ہی لڑتی ہیں، کتنا گھر کا ماحول خراب ہو چکا ہے۔ ایسے ہی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کسی ادارے میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں اپنی زبان کی وجہ سے مطلب بدنام ہوتے ہیں، اور لوگ ان کے زبان کے شر سے پناہ مانگتے ہیں، اور جہاں پہنچ جاتے ہیں جس گیدرنگ میں
جس حلقے میں پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ اپنی زبان سے کسی کو مختلف طریقوں سے کسی کو غیبت سے تکلیف پہنچا رہے ہیں، کسی کے راز فاش کر کے، کسی کے اوپر طنز کر کے. چرب زبان بہت ہوتے ہیں، تیز زبان ہوتے ہیں، اور وہ اذیتوں اور تکلیفوں کا ایک انبار لگا دیتے ہیں سامنے والے کے لیے، اور وہ بیچارہ پریشان ہو کر پھر بد دعائیں دیتا ہے. کبھی وہ بھی اس کے خلاف انتقامی کارروائی کرتا ہے. نقصان ان دونوں کا ہوتا ہے یا دین کا نقصان ہوتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو پکڑ کے ارشاد فرمایا یہ سب سے خطرناک چیز ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ واقعی ہمارے ہاں 75% گناہ یا برے انجام، خرابیاں معاشرے میں اس زبان کی وجہ سے، اس کو قابو میں کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زبان کے صحیح استعمال کا باقاعدہ علم حاصل کریں. ایسے ہمارے ہاں کورسز ہونے چاہیے، زبان کی حفاظت کا کورس، کہ کس طرح زبان کی حفاظت کرنی ہے، کن کن چیزوں سے کرنی ہے، کہاں کہاں غلطی واقع ہوتی ہے. کاش یہ کورسز ہوں. اسی طرح ہم گزارش کرتے ہیں اپنے ان ائمہ سے جو جمعے کے بیانات کرتے ہیں کہ کبھی سال میں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ زبان کے اوپر بھی کلام کر لیں. جیسے میں حدیثیں ذکر کر رہا ہوں، یہ بخاری و مسلم کی حدیثیں ہیں، ان حدیثوں کو جمع کریں اور پبلک کے سامنے ان کو ذکر کریں، لوگوں کے اندر شعور بیدار کریں. جمعوں کے بیانات کے اندر لوگ اسی لیے سننا چھوڑ چکے ہیں کہ ہم عمل والی کوئی بات بتاتے نہیں ہیں، صرف گفتگو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اب لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ان بڑی باتوں سے ہم کیا نتیجہ اخذ کریں، یہ کس طرح ان کو قابل عمل بنائیں. تو گویا کہ بس وقت گزاری ہے، بڑے بڑے بیان ہیں، ادھر ادھر کی باتیں ہیں. اس کے بعد جاؤ آپ اپنے گھر، جاؤ ہم اپنے گھر حجرے میں جاتے ہیں. اس وجہ سے لوگوں نے بیانات سننا چھوڑ دیے ہیں. عوامی بیانات ہونے چاہیے، لوگوں کے اصلاح والے بیانات ہونے چاہیے. تو اس معاشرے میں ایک اچھی تبدیلی نظر آ سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور